ڈاکٹر صاحب میں صورت رحمان کا میرا ایکسپیرینس میرا 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کا ہے. میرا بیٹا جو میرے ساتھ آیا اس کا ایکسیڈنٹ تھا آج سے سب سے پہلے تو اس کا ہوا تھا. سب سے پہلے اس کا ہوا. صورت رحمان میں نے بھی سنی ہے. میرا سب سے پہلے اس بیٹے کا جب ہوا ہے یہ تقریباً 5-6 سال کی بات ہوگی. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے ایکسیڈنٹ میں اس کو یعنی کہ اس کی میموری بالکل لاس ہو گئی کہ یہ بالکل پہچان نہیں سکتا تھا اپنا نام ہمیں کسی بھی چیز کو. بلکہ اس کی نیک تھی کہ اس کو کالر لگ گیا ہوا تھا. اس کی ٹانگ ایک بالکل سیدھی تھی, یہ چل نہیں سکتا تھا. ہم اس کو خود کھلاتے تھے, اسے واش روم میں لے جاتے تھے, اسے نہلاتے تھے. یہ 22 دن تک اس کو کچھ نہیں یاد آیا. پھر میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کو اسی طرح ویل چیئر پہ آپ کے پاس لے کے گئی. آپ نے کہا کہ اس کو قصیدہ سنوائیں. میں نے اس کو قصیدہ سنوایا. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جب میں جنرل ہاسپٹل میں جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ جنرل ہاسپٹل میں لے کے گئے نا, تو یہ وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا 2 دن کے لیے. انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے. اس کی بہن اور بھائی اس کے ساتھ تھے اور میں اور اس کے فادر بھی تھے. ہم سارا دن اس کے ساتھ تھے. تو وہ دونوں نے کہا کہ آپ ماما چلی جائیں, ہم رات رہتے ہیں اور آپ صبح پھر آ جائیے گا. سارا دن اس کے ساتھ تھیں. وہ دونوں اس کے ساتھ تھے. تو وہ رات کو کہتے ہیں کہ اس نے یوں ہوا کہ مطلب یہ نا ڈاکٹر صاحب آنکھیں نہیں جھپکتا تھا ابھی. انہوں نے ڈاکٹر نے ڈراپس بھی لکھ کے دیے, اس طرح کا کچھ نہیں, مطلب یہ بالکل اسی طرح ہی تھا. اس نے نا ان سے کہا کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو پتا تھا کہ یہ سب سے پہلے نا 7 سال کی عمر تھی جب اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے, جب اس کو ایک دم سے یہ سویا اٹھا اور ڈرا ہے. اور فرسٹ ٹائم میں اس ٹائم آپ کے پاس لے کے آئی تھی. اب بہت سارے لوگوں نے کہا اس پہ جادو ہے, اس پہ اس طرح ہے, اس طرح. ہی اپنے گھر نہیں جاتا تھا, چیختا تھا, چلاتا تھا کہ مجھے واپس لے آئیں. گھر سے باہر رہتا تھا. 10-12 دن کے لیے میں اپنی امی کی طرف بھی رہی, لیکن کبھی اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا. لیکن آپ نے کہا کہ ہم دونوں نے سورۃ رحمان سنی ہے, میں اور میرے میاں نے, ہم دونوں نے سنی. الحمدللہ یہ 7 دن کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. کسی قسم کی اس کو کوئی نہیں. اس کے بعد اس نے حفظ کیا. یہ 5 کلاس میں تھا اس وقت. اس نے کہا کہ میں نے حفظ کرنا ہے. اس نے ماشاءاللہ 9 مہینے اور 4 دن میں یعنی کہ اس نے پورا حفظ کیا قرآن پاک. اس کے بعد یہ ٹھیک رہا, بالکل ٹھیک رہا. لیکن جب ایکسیڈنٹ اس کا ہوا نا, اس کے بعد پھر اس کی یہ پوزیشن ہو گئی. پھر اس نے جب ہاسپٹل میں تھا نا تو اس نے اپنے بھائی کو کہا, انہوں نے بچوں کو پتا تھا کہ یہ سورۃ رحمان سے ٹھیک ہوا. پہلے تو انہوں نے اس کے پاس سورۃ رحمان لگا دی. جب بھی انہوں نے سورۃ رحمان لگائی نا تو یہ فوراً ایک دم سے نا اس کے مطلب بہت زیادہ اس کے یہ نا تیش میں آنا شروع ہو گیا کہ اس کو فوراً کہہ کہ بند کرو, یہ کیا کر رہے ہو آپ. انہوں نے بڑی سلو آواز میں بھی کی لیکن پھر یہ اسی طرح ہی کرے. آخر انہوں نے بند کر دی. اس نے نا اپنے بھائی سے کہا کہ تمہیں پتہ چل رہا ہے, سامنے والے بیڈ اس کے سارے خالی تھے, صرف یہ اکیلا تھا ادھر اور اس کا بہن اور بھائی تھی. تو اس نے نا اپنے بھائی کو اشارہ کر کے کہا کہ تم سامنے دیکھ رہے ہو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کھول دو, تو تم اسے جا کے کھولو نا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں نظر آ رہے. پھر اس نے اس کو کہا, حالانکہ وہ یہ پہچان نہیں رہا تھا اس وقت, کچھ نہیں پتا تھا اس کو. اس نے یہ کہا کہ تم ایسے کرو کہ باہر جا کے نا کسی کو 2 سیب دے کے آؤ. رات تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا. تو بچوں نے مجھے فون کیا کہ ماما یہ اس طرح کر رہا ہے, میں نے سورۃ رحمان لگائی ہے, اس طرح کر رہا ہے, اب میں کیا کروں. اتفاق سے نا اس کے پاس جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں نا ہاسپٹل میں, اس میں سیب بھی تھے اور 2 ہی تھے میرے پاس. میں نے ان سے کہا 2 سیب پڑے ہیں. میں کہا سنانا آپ جاؤ, اس کے بڑے بھائی کا نام ہے, میں کہا باہر کسی کو دیکھو دے آؤ ان کو نا. کہتا ہے ماما میں باہر گیا ہوں تو ایک بابا جی ہیں تو وہ نا ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا ہوں, میں نے ان سے جا کے کہا کہ اس طرح میرے بھائی کی طبیعت اس طرح خراب ہے, آپ یہ سیب رکھ لیں اور آپ دعا کیجیے گا. کہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ بات کہی ہے نا تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ کہا ہے کہ میں ابھی گھر جا کے نا بی بی فاطمہ کے نام کے نفل پڑھوں گا اور میں تمہارے بھائی کے لیے دعا کروں گا. کہتے ہیں میں کہہ کے نا یہ دے کے ماما اٹھاؤں تو میں جب واپس ابھی اندر تک نہیں گیا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو وہ بابا جی نہیں ہے وہاں. تو میں بہت حیران ہوا ہوں, لیکن میں گھر آ گیا ہوں واپس, اس کے پاس آ کے بیٹھا ہوں. پھر اس نے کچھ نہیں کہا ہمیں. صبح ہوئی, پھر ہم آپ کے پاس اس کو لے کے آئے. پھر آپ نے کہا اس کو قصیدہ سنوائیں. آپ نے کہا اس کو بابا موجود رہا اور بی بی پاک دامن لے کے جانا ہے. ہم اس کو ایک دفعہ لے کے گئے تو اس کی ویل چیئر پہ تھی, یہ آگے تک بی بی پاک دامن زیادہ آگے تک نہیں گیا, لیکن دوسرے دربار پہ بابا موجود رہا, یہ ادھر گیا ہے. دوسری دفعہ جب ہم اس کو لے کے گئے نا, ہم اس کو اٹھا کے لے کے گئے کہ یہ ویل پہ چیئر پہ تھا, یہ چل ہی نہیں سکتا تھا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے یہ دربار پہ. جب بابا موجود رہا ہم پہنچے ہیں نا تو یہ دربار پہ کھڑا ہو کے نا, تو ڈاکٹر صاحب اس نے اندر جانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں نے وضو کرنا. تو اس کی ٹانگ بینڈ نہیں ہوتی تھی کہ مطلب ہم اس کو اٹھا کے واش روم میں لے جاتے تھے, لیکن یہ جب بھی وضو کرنے کے لیے گیا نا اس کی ہلکی ہلکی ٹانگ خود ہی بینڈ کرنی شروع کر دی. اس نے وضو کیا, اس کے بعد یہ اندر آیا, آ کے ان کی تربت پہ نا ادھر کھڑے ہو کے نا اس نے سر جھکایا. 15 سے 20 منٹ تک نا یہ روتا رہا وہاں. جو ہی اس نے سر اٹھایا نا تو ہم سب اس کے پاس تھے, میں تھے, اس کے فادر تھے, اس کی بہن, اس کے بھائی, سب تھے. اس نے روتے ہوئے نا ہم سب کو پہچان لیا. وہ 22 دن کے بعد اس نے وہ ہمارے پاس تھا کہ ہم سب خود سیکھنے لگ گئے کہ مطلب یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا معجزہ ہوا ہے.
تو اس نے سب کو پہچانا, سب کو اس نے دیکھا, ہم سب سے گلے ملا سب نے. پھر اس نے پاؤں اکٹھے کر کے زمین پہ بیٹھا رہا بڑی دیر تک وہاں. پھر اس نے کہا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, مسجد میں اذان ہوئی, یہ نماز پڑھنے کے لیے گیا. اس نے اپنا کالر اتارا, اس نے اپنے پاؤں سے چل کے گیا, سب ٹھیک ہوا. پھر اس نے جب گاڑی میں آگے ہم بیٹھے ہیں نا, تو جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں اس کو ویل چیئر میں لے کے ہم گئے تھے نا, تو انہوں نے کی تھی, ہم سے باتیں کی تھیں. اس نے ہر وہ بات ہمیں بتائی, حالانکہ اس ٹائم یہ سینسز میں اس کو کچھ یاد نہیں تھا, اس کی یادداشت نہیں تھی, یہ تو ہمیں بھی نہیں پہچان رہا تھا. تو اس نے یہ وہ باتیں, ساری باتیں ہم سے کی کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے, ایسا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے, اس طرح. اس نے ہر ایک بات لفظ بہ لفظ وہ بات ہمیں سنائی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے کچھ دیر ٹھیک ہونے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوا, تقریباً 6-8 ماہ بعد لگا لیں آپ شاید, میرا مطلب کہ ٹیومر کا پتہ چلا. پھر میں نے بھی سورت رحمان سنی, پھر اس کے بعد ہم ڈاکٹرز کے پاس گئے. لیکن میرا ڈیسیژن یہ تھا کہ جب تک میری ڈاکٹر سے بات نہ ہو جائے, میں چاہ رہی تھی کلینک پہ جانا, لیکن یہ ہے کہ کلینک پہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا. پھر میں نے آن لائن لیا, پھر میری ڈاکٹر صاحب سے رات کو 3 بجے بات ہوئی, پھر ایٹ اے ٹائم میں پھر گئی. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میری یہ چسپنی ہے کہ میرے ساتھ یہ جو ہوئی ہیں نا 3 چیزیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر اس کو آپ دل سے مان لیتے ہو تو وہ اللہ ہمارے پاس ہے, تو وہ ہے میرے پاس. میں اپنے اللہ کو اس طرح فیل کرتی ہوں کہ میں دن میں 3 ٹائم, مجھے صبح اٹھتے ہی لگتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو حق کرنا ہے. میں رات کو سوتے وقت لیٹے لگتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ آج تو میں اللہ سے ملی نہیں. میں اب 3 ٹائم پانی صرف پیتی ہوں, 3 دفعہ اللہ کہہ کے, اور میں کچھ نہیں پڑھتی. اب میں نہیں سنتی سورۃ رحمان, وہ جو 7 دفعہ سنی تھی میں نے سنی ہے. لیکن مجھے کبھی اس طرح لگتا ہے کہ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہی ہوں تو وہ میرا کام ہو جاتا ہے, اور کبھی مجھے اس طرح لگتا ہے کہ مجھے اپنے آس پاس کچھ فیل ہوتا ہے. تو وہ اللہ ہے, وہ ہمارے اندر ہے, ہمارے پاس ہے.